قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ خصائص بیان کیے، ان کے کچھ اخلاق بیان کیے کہ میرا ابراہیم کیسا تھا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ ابتدائی چند جملوں کے بعد میں اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں اور بڑی آسان باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم لحلیم، یہ جو میرا ابراہیم ہے یہ بڑا حلم والا ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا بولے سبحان اللہ۔ لوگ سن رہے ہیں، آپ موجود ہیں، توجہ رکھیں۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی بات میرے سمیت سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیں ہمارے سارے ٹائم کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم، میرا ابراہیم بڑا حلم والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا اواہن، فرمایا حلم والا ہے، اواہن میری یاد میں آنسو بہانے والا ہے، اور تیسرا فرمایا منیب، دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی لمحہ آ جائے، وہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ تیسری خوبی میرے ابراہیم کی یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی لمحے میں کوئی بھی پریشانی آ جائے، وہ سارے در بند کر کے میں مولا کے در پر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اوصاف اور 3 اخلاق بیان کیے۔ حاضرین محترم، پہلا خلق فرمایا میرا ابراہیم حلم والا ہے۔ اب یہ حلم کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی سادہ آسان باتیں۔ فرمایا میرا ابراہیم حلم والا ہے۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آپ کو غصہ آئے اور آپ غصہ نہ کریں۔ کیا آپ کو غصہ آئے اور آپ غصہ نہ کریں، غصہ آ گیا اس کا اظہار نہ کریں، تو فرمایا اگر کسی بندے کی ہمیشہ سے یہ عادت بن جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اکھڑ مزاجی کرے، اس کے ساتھ کوئی بد مزاجی کرے، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اس کے خاندان کو برا کہے، اس کے اخلاق کو برا کہے، اس کے کردار کو برا کہے، اسے اذیت پہنچائے، اسے ذہنی تکلیف دے، اسے جسمانی تکلیف دے، فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ جس کو ہر طرح کی تکلیف دی جائے مگر بدلے میں وہ بڑا پرسکون رہے اور آپس میں غصہ بولیے نہ کرے، تو سمجھ جاؤ اللہ نے اسے حلم کی خیرات عطا فرما دی ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا انعام عطا کیا تھا، ایسی عظمت اپنے ابراہیم کو عطا کی تھی کہ ادھر نمرود ہے، اس کی اذیتیں ہیں، ادھر قوم ہے، اس کو وہ ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، ادھر رشتہ دار ہیں، اعزا و اقارب ہیں، لوگوں کو وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بدلے میں وہ اذیتیں دے رہے ہیں، مگر میرا ابراہیم ہر اذیت کو اپنے دل میں سموئے جا رہا ہے، بدلے میں غصے کا بولیے اظہار نہیں کر رہا۔ فرمایا میرے ابراہیم کی 3 بڑی خوبیاں ہیں، ان میں پہلی بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے اسے حلم کی خیرات عطا فرما رکھی ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ حلم کی خیرات کہ آپ غصہ کر سکتے ہو مگر آپ اس کا اظہار نہ کریں، یہ شان اللہ نے سب سے زیادہ تو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن آقا علیہ السلام سے بھی زیادہ علم کی خیرات اگر کسی ذات میں ہے نا تو وہ ذات خود رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنا علم ہے اللہ کا کہ ہم سارا دن نافرمانیاں کرتے لیکن شام کو رات کو پھر بھی وہ بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ غصہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بھائی اس کو ماننے والے بھی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کی،
اور کئی ایسے ہیں جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہر ایک کو وہ عطا کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ میرا علم، اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا علم والا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنا ایک اور مقام پر تعارف فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، اللہ عطا بھی کرتا ہے اور بڑا حلم والا بھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتاتا ہے دیکھو لوگو، میں اتنا حلم والا ہوں کہ میں بدلہ بھی لے سکتا ہوں، میں غصہ بھی کر سکتا ہوں، تمہاری روزی بند بھی کر سکتا ہوں، تمہیں اولاد سے محروم بھی کر سکتا ہوں، تمہیں مصیبت میں ڈال بھی سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے باوجود بھی میں اتنا حلم والا ہوں کہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ دیکھ کر بھی میں پھر بھی تمہیں ہر لمحے عطا کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ علم والا، اللہ نے وہ علم کی شان اپنے محبوب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے پھر جب فرمایا نا کہ میرے بندے کون ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی خوبی بیان کی، میرے بندے کون ہوتے ہیں، فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ وہ بڑے حلم والے ہیں، انہیں غصہ آ جائے تو وہ اسے دبا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان سے زیادتی کر دے فرمایا میرا بندہ وہ ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو علم کی خوبی ہے نا، علم کی خوبی یہ بڑی خاص خوبی ہے، اللہ رب العزت یہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بھی اس کا بندہ ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اسے غصہ دلایا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے وہ بدلے میں غصے کا اظہار، اونچا بولیے، نہیں کرتا۔ فرمایا جو غصے کا اظہار نہیں کرتا وہ علم والا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو اپنی خوبی بھی دے رکھی ہے، اپنے محبوب کی خوبی بھی دے رکھی ہے، اپنے ابراہیم کی خوبی بھی عطا کر رکھی ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر روک کر ذرا یہ علم کتنی بڑی شان ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، ٹائم بڑا کم ہے، میں نے تینوں خوبیوں پر تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے۔ پہلی خوبی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم کی خوبی عطا فرمائی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل المسلم لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم۔ اب ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہیں، بولیے بولیے، گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بندہ جو علم والا ہو جائے، یعنی اسے غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں نہ آئے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، ظلم کر دے، اس کی کردار کشی کر دے، اس کو لڑا دے، اس کو خاندان کے سامنے رسوا کر دے، اس کو محلے داروں کے سامنے رسوا کر دے، الغرض اس کے پیسے لے کے بھاگ جائے، ڈاکہ زنی ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض کوئی اس کے ساتھ ظلم ہو جائے اور وہ بدلے میں غصے کا اظہار نہ کرے، فرمایا ایسا بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام پر وہ بندہ پہنچتا ہے جو رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ آپ میری بات کو سنا ہے، سمجھے، یعنی آپ اندازہ کریں یہ علم کوئی عام بات نہیں ہے۔ فرمایا ایک طرف وہ بندہ جو ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرے اور دن کو بولیے بولیے روزہ رکھے، مجھے بتائیں کیا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک کم ہے؟ وہ تو اللہ کا محبوب ہو گیا نا، جو ساری رات قیام کرے، سارا دن روزہ رکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ، میں 5 تن کی نسبت سے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھنے لگا ہوں علم پر۔ پہلی آپ کو سنا دی، یہ علم عام شے نہیں ہے۔ فرمایا جو برداشت کر جاتا ہے
جو سہ جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، ہر ناگوار بات کا جواب نہیں دیتا، خاموش ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ابراہیم کو جو علم کی خوبی عطا ہوئی یہ اتنی بڑی خوبی ہے. فرمایا وہ بندہ جو ساری رات قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اللہ اس بندے کو جو مقام عطا کرتا ہے، اللہ وہ والا مقام اس بندے کو دے دیتا ہے جو صرف زندگی میں علم کو اپنا لیتا ہے. اور حلم کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. حلم کسے کہتے ہیں؟ کہ غصہ آئے اور آپ اس کا اظہار. پہلی حدیث. اگلی دوسری سنیے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی پیاری حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. فرمایا اللہ تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی بھی گھر کے افراد کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، جیسے اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پر یہی ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا فیفقہہ فی الدین. اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اللہ اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی یہ حدیث پاک. فرمایا من اذا اراد اللہ، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے نا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ادخل علیہم الرفق، اللہ اس گھر کے تمام افراد کو حلم کی خیرات عطا کر دیتا. واپس میں لڑتے نہیں، درگزر کرتے. وہ گھر جس گھر کے ساتھ اللہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے یہ اس گھر کے 3 لوگ ہیں، اس گھر کے 5 لوگ ہیں، اس گھر کے 7 لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تو اللہ جب اپنی بھلائی کا اظہار کرتا ہے نا، اللہ بدلے میں ان لوگوں کو، ان گھر والوں کو حلم کی خیرات عطا فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلم کوئی عام شے نہیں ہے، بلکہ اتنی اعلیٰ شے ہے کہ یہ حلم جو اللہ نے ابراہیم کو عطا کیا، یہ علم جو اللہ نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنی بڑی شے ہے کہ یہ اللہ کی بھلائی کی علامت ہے. قربانی کرتے ہیں ہم تو صرف جانور پہ چھری پھیر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اس شے کا نام ہے کہ وہ ابراہیم جس کی خوبی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ بڑا علم والا ہے، تو قربانی اصل یہی ہے کہ وہ خوبی پھر ہماری ذات اور صفات میں بھی داخل ہو جائے. ایک وہ بندہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسے ہیں اور وہ قربانی کر سکتا ہے. ایک طرف وہ بندہ ہے جو نہیں کر سکتا. خدا کی عزت کی قسم، وہ قربانی کرنے والا اگر وہ علم کی خیرات سے خالی ہے تو قربانی کر کے بھی اس کا دامن خالی رہے گا. اور وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں کر سکا، مگر وہ علم کا پیکر ہے، خدا کی قسم وہ قربانی کرنے والوں سے بھی کئی زیادہ درجات میں آگے نکل جائے گا. اور یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ اس پر دلیل کے طور پر میں حدیث سنا دیتا. اب آگے بڑھتے ہیں. تیسری حدیث سنیے. ان جریر ابن عبداللہ، یہ علم کی خیرات جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. فرمایا ان جریر ابن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر. فرمایا جو بندہ علم سے خالی ہو گیا، وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا جینیس بنتا پھرے، بڑا مالدار بنتا پھرے، بڑا صاحب اولاد بنتا پھرے، بڑا عہدے والا بنتا پھرے، بڑا نیکوکار بنتا پھرے، جبے کبے تسبیح تحلیل، بڑے علامہ فہمہ، ممبر پر بڑے ویوز، بڑے سبسکرائبر اور بڑی فیمس ہر شے ہو. فرمایا وہ بندہ جو علم سے خالی ہے، فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ ہر خیر سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محروم کر دیا گیا ہے. خیر کبھی نہیں اترے گی اس بندے پر. اور میں آپ کو بتا دوں، میں سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مذہبی طبقے کی بات کروں گا کہ وہ لوگ جو ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی ذات کے سوا کافر سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو برا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے،
شہرت بھی ہو سکتی ہے, مال بھی ہو سکتا ہے, عہدے اور بنگلے بھی ہو سکتے ہیں, بڑی دینداری کا لبادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر علم کی خیرات نہیں ہے تو یاد رکھ لیں مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی خیر سے محروم کر دیے گئے ہیں, آخرت میں بھی خیر سے محروم کر دیے گئے ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ, جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ان میں ایک حدیث پاک آئی جو اس ترتیب میں نہیں ہے, یہ ایسی اچانک ذہن میں آ گئی. پڑھتے پڑھتے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے علم سیکھو پھر علم سیکھو. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پہلے علم سیکھو پھر علم سیکھو. ہم علم تو سیکھ لیتے ہیں مگر علم ہمارے پاس, آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں, سوشل میڈیا پر, وہ فلانے نے فلانے کو یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, چیلنج ہو رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, کیا دین بیان کیا جا رہا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, یہ 3 حدیثیں, چوتھی ذرا سنیں. آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا, اور بڑی پیاری حدیث پاک, وہ خوبی جو اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم کو عطا فرمائی, فرمایا اِنَّ ابراہیم لَحَلِیمٌ, میرا ابراہیم بڑا حلم والا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو حلم والا ہو, نمبر 1 بولیے کیا ہو, اونچا بولیے کیا ہو, حلم والا. حلم کا معنی ذہن میں رکھے جو میں نے آپ کو بتایا. حلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ غصے کو پی جائے, غصے کا اظہار نہ کرے, جتنی بھی زیادتی کوئی ہو جائے اظہار نہ کرے, خاموش رہے, جواب ہی نہ دے, سرے سے بات سنے درگزر کر دے. فرمایا ہر وہ شخص جو حلم والا ہو, ملنسار ہو اور لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ جی میں تنہائی پسند ہوں, مجھے لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا. یہ آج کل کے نوجوان بچے بچیاں وہ اس کا باقاعدہ اظہار کرتے اور اس کو باقاعدہ خوبی سمجھتے ہیں. میرا لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا, رشتہ دار بھی آ جائے تو اندر کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں سے ملنا. فرمایا وہ بندہ یہ خوبی نہیں ہے کہ میں تنہائی پسند ہوں, میں لوگوں سے نہیں ملتا, یہ خوبی نہیں ہے, یہ خامی ہے. لوگوں سے ملنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو علم والا ہو. نمبر 2 فرمایا جو ملنسار ہو. تیسرا فرمایا جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہو. فرمایا ایسے بندے پر اللہ نے واجب کر لیا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلائے گا. اب مجھے بتائیں اس میں کہاں ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تسبیح, تحلیل, جبے کبے, کوئی شے نہیں ہے. ایک سادہ سی بات ہے. آقا علیہ السلام نے کمپیریزن کیا ہے, فرمایا علم کی خوبی لے لو اور روزے دار اور قیام کرنے والے کے مقام پر پہنچ جاؤ. کہیں فرمایا ہے کہ بھائی علم کی خوبی لے لو, اللہ اس خوبی کے بدلے میں تمہیں کبھی بھی دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ وہ تمہیں ہر صورت دوزخ کی آگ سے محروم کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. 4 باتیں ہو گئیں, آخری سنیے, اور آخری میں آپ کے سامنے 5ویں حدیث, اور حدیث میں آپ کے سامنے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے حلم کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں, اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے, مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے, کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں, حدیث سے سنا رہا ہوں. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ایک غلام تھا. آپ نے نا اپنے خادم کو بھیجا کہ جائیں اس کو بلا لائیں. اب وہ اپنے کمرے میں چارپائی پہ لیٹا ہے آرام سے. آپ نے بھیجا کہ انہیں بتاؤ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ بلا رہے ہیں. گیا بندہ, وہ نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر بھیجا, جاؤ بلا کے لاؤ غلام کو. غلام ہے اور اس زمانے میں غلام کے لیے اپنے آقا کی بات کو ماننا ضروری ہوتا تھا. آج وہی کام ورکرز کرتے ہیں, ملازم کرتے ہیں. اب ہوا کیا, اس کو بھیجا دوسری دفعہ, وہ پھر بھی نہیں آیا. تیسری دفعہ بھیجا, وہ پھر بھی. جب تھوڑا وقت گزرا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ خود اٹھے اور اٹھ کر اس کے پاس گئے. جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے آرام سے. آپ نے اس سے سوال کیا کہ یار تم سنتے نہیں ہو؟ آگے سے کہتا ہے جی حضور میں سنتا ہوں, میرے کان ہیں, میں سنتا ہوں. تو فرمایا پھر میں نے 3 مرتبہ بندہ بھیجا ہے تمہارے پاس کہ میں بلا رہا ہوں اور تم آئے نہیں ہو. اب ذرا ذہن میں بات رکھیں, ایک طرف وہ علی
جس علی سے مرحب جیسا بھی ڈرتا ہے، جس کی شجاعت اور جرت کے تذکرے بدر سے لے کر حنین تک ہیں. یار ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے او بھی علی دے نا تے پھر میں کی کہہ سکنا تانوں ہے بڑے ہونا تسی بھئی. بات میں یہ سمجھا رہا ہوں جس کی جرت، جس کی شجاعت بدر سے لے کر حنین تک ہر مارکے میں بھائی سب صحابہ نے کنٹریبیوٹ کیا، سب صحابہ نے دین کی حفاظت کی، انہوں نے دین کی وراثت کو سنبھالا بھی، چلایا بھی اور بچایا بھی. ہر میدان میں کبھی آپ کو مباہلے کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی خیبر کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی کربلا کے میدان میں نظر آتے ہیں. بھئی ہر میدان میں یہ خانوادہ میدان میں نظر آتا ہے. وہ جرتوں شجاعتوں کا پیکر ایک طرف یہ رخ ہے اور ایک طرف آپ کے حلم کا یہ رخ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کو وہ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے آپ نے پیغام بھیجا مگر میں نہیں آیا. پتہ ہے کیوں نہیں آیا؟ ہاں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ 100 بار بھی بلائیں گے تو میں اگر نہیں جاؤں گا تو آپ نے مجھے کون سا سزا دینی ہے. ہائے 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 100 بار بھی بلائیں گے اور میں نہیں جاؤں گا تو آپ نے مجھے کون سا سزا دے دینی. مجھے پتا ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کی خیرات اتنی دی ہے کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، لہذا میں لیٹا رہا. آپ نے اس کی یہ بات سنی، آپ مسکرائے اور فرمایا جاؤ غلام میں نے اسی لمحے تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کر دیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ علم ان شخصیات کے اندر پایا جاتا تھا. اور آقا علیہ السلام کے کل صحابہ جس یہ قرآن نے بیان کیا کیا فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے تو سخت ہے، رحماء بینہم مگر آپس میں بڑے حلم والے ہیں. بولیے کیا؟ آپس میں بڑے حلم والے ہیں، غصہ نہیں کرتے، آپس میں محبت کا پیکر. تو اللہ رب العزت نے یہ والی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو یہ خوبی عطا فرما دی تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا تو آپ نے اس پر بھی بدلے میں کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ ہوتا گیا اس کی رضا میں تسلیم کرتے چلے گئے. تو علم کی خیرات عطا. دوسری نشانی جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ میں یہاں کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم، بڑے حلم والے. دوسرا فرمایا اواہ، اواہ کہتے ہیں وہ بندہ بلکہ اس سے بھی پہلے میں ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک اور سنانا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ گئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ علم کی خیرات جس بندے کو عطا ہو جائے انہیں اور کیا انعام ملتا ہے. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور وہاں میدان محشر میں اچانک آواز آئے گی فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ کون لوگ کھڑے ہو جائیں؟ فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں سب کے نظروں کے سامنے لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرمایا پوچھا جائے گا، فرشتے ان سے پوچھیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ یہ آپ لوگ بغیر حساب کی جنت میں آ گئے ہیں، یہ تمہاری فضیلت بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کس وجہ سے اعلان ہوا اور جنت میں چلے گئے؟ یہ تمہاری فضیلت کی کوالٹی کیا تھی تمہارے اندر کہ تمہیں فضیلت والا بھی قرار دیا اور تمہیں بغیر حساب کے جنت بھی داخل کر دیا؟ یہ ماجرا کہ انہوں نے کہا کوئی اور بات نہیں، ہماری طبیعتیں ایسی تھی دنیا میں کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے. نمبر 1، ہم سے برا رویہ اختیار کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے تھے. جب کوئی جہالت والا برتاؤ کرتا تھا تو ہم غصے کا بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ علم کا مظاہرہ کرتے تھے. بس یہ خوبیاں تھی ہمارے اندر. اللہ نے آج ان خوبیوں کی وجہ سے ہمیں یہ مقام دے دیا ہے
کہ ہمیں اتنا پروٹوکول دیا ہے, فضیلت والا بھی اناؤنس کیا ہے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل بھی کر دیا. تو یہ حلم, آج ہم یہ سمجھتے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم جتنا زیادہ غصہ کریں گے اتنے زیادہ بڑے مرد کہلائیں گے, جتنا سخت رویہ رکھیں گے اتنے ہم بڑے آدمی تصور ہوں گے, جتنا ہم ترش رویے کے ساتھ بات کریں گے اتنے اعلیٰ سمجھے جائیں گے. یاد رکھ لیں, اونچا بولنے سے بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا, بلکہ الفاظ اور آپ کی زبان کی نرمی وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. اور اللہ کے نیک بندے تو ایسے بھی گزرے جو الفاظ بھی نہیں بولتے تھے, صرف نگاہ ڈالتے تھے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر جاتے تھے. نگاہ, اقبال نے کہا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اقبال نے کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے, کردار جب اعلیٰ ہو جائے تو پھر نگاہ کلام کرتی ہے, نگاہ کام کرتی ہے اور تقدیریں بدلتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا تھا اور دوسری خوبی کا تذکرہ کیا, فرمایا میرا ابراہیم وہ میری یاد میں بڑا آنسو بہانے والا تھا, اواہن, آنسو بہانے والا تھا. اور بیان کیا جاتا ہے قصص الانبیاء میں, اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے حوال کو جب نقل کیا, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو زمین تک پہنچتے اور آپ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ ارد گرد کے لوگ آپ کے دل کی دھڑکن کو خود سماعت کرتے. اس قدر دل دھڑکتا, اس قدر. اب حالانکہ ہے جد الانبیاء, ہے خلیل, اور حالت یہ ہو گئی احیاء العلوم الدین میں بیان کرتے ہیں کہ خوف خدا کا یہ غلبہ جب ہو گیا کہ آپ کا دل دھڑکتا, ارد گرد کے لوگ آپ کے دل کی خوف الہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کا شوق جب دل پہ وارد ہوتا دوران نماز تو آپ کے دل کی دھڑکن ارد گرد سنائی دیتی. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ میرے جبرائیل جا میرے ابراہیم کو کہہ کہ اتنا مجھ سے خوف زدہ نہ ہوا کر. جبرائیل آئے اور آ کر عرض کی, اے ابراہیم اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو عذاب دے؟ بھی میں تیرا دوست ہوں, اللہ فرما رہا ہے ابراہیم میں تیرا دوست ہوں اور دوست کو کبھی عذاب نہیں دیتا, تو اتنا خوف زدہ نہ ہوا کر. اللہ نے پیغام بھیجا ہے. اب بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں اس کا خلیل ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں اس کا خلیل ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہوں, ایک عام بندہ سمجھتا ہوں, اور اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں اے ابراہیم تیرے پاس ایسی کیا شے ہے کہ اس نے اتنا کرم کیا ہے کہ اس نے تجھے اپنا دوست اور خلیل بنا لیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کی خاطر کائنات بنی ہے, آپ ساری رات عبادت کرتے اور پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے, ورم آ جاتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دی, حضور آپ پوری رات عبادت, آپ کو تو حاجت ہی نہیں ہے, کیوں کرتے سارا کچھ؟ تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ آپ فرماتے تھے عائشہ کیا میں اس کرم پر اس کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے. تو یہ بندے جو عبادت کرتے اور روتے اور تڑپتے اور مصلے پر آتے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے, ان کے دل کی کیفیات بدل جاتی تھیں. تو یہ حالات ان کے کیوں ہوتے تھے؟ صرف ایک ہی وجہ تھی, یہ صرف شکر ادا کرتے تھے مولا ایک تیرا ہی فضل کرے,
عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے مولا یہ تیرا ہی کرم تھا تو نے سلیکٹ کر کے اپنا خلیل بھی بنا لیا کسی کو اپنا کلیم بنا لیا کسی کو اپنا حبیب بنا لیا اور تیسری خوبی جو آپ کی بیان فرمائی قرآن نے اور ارشاد فرمایا تیسری خوبی یہ ہے میرے ابراہیم کی کہ وہ منیب ہے اور منیب اسے کہتے ہیں کوئی بھی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے غم آ جائے خوشی آ جائے زندگی میں دن بدل بدل کر آتے رہتے ہیں فرمایا ہر معاملے میں جو بندہ اپنا رخ اپنے مولا کی طرف کر لے فرمایا اسے منیب کہا جاتا ہے اور میرے بندوں میں بڑے بڑے منیب ہوئے ایک منیب ایسا بھی ہے جس کے منیب ہونے کی خوبی میں خود قرآن میں بیان کر رہا ہوں پوچھا وہ کون ہے فرمایا ان ابراہیم وہ منیب میرا پیارا ابراہیم ہے قوم تنگ کرے تب بھی ادھر نمرود تنگ کرے تب بھی ادھر وہ بستی سے نکال دے تب بھی رجوع ادھر اولاد نہ دے تب بھی رجوع ادھر دے دے تو بیابان میں چھوڑ آؤ تب بھی ادھر جوان ہو گیا ہے ذبح کر دو تب بھی ادھر فرمایا زندگی میں کوئی بھی صورت پیدا ہوئی تو ہر صورت میں جس نے اس صورت کو دیکھا اور ادھر رجوع کیا وہ میرا پیارا ابراہیم خلیل ہے ایسا بنایا ایسی عظمتوں والا ہر حال میں اس مولا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا حالات یہ تھے کہ وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور تکالیف بھی آئیں تو ہر تکلیف میں رخ اپنے مولا کی طرف کیا پیغام یہ دیا آج کی گفتگو کے ذریعے کہ دوستو حج ہر سال آتا ہے قربانی ہر سال آتی ہے ہر سال ہر جمعہ ہر اعتبار سے ہر ایک اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں میں تو ان سب سے کمزور انداز میں آپ تک پہنچاتا ہوں مگر اپنی بات نہیں پہنچاتا قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی بات کرتا ہوں اس لیے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ نماز ہو یا روزے ہو حج ہو یا عبادات ہو یہ ساری چیزیں تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب ہم اپنے اخلاق کو سنوارتے چلے جاتے ہیں بندہ عبادات سے اس مقام تک نہیں پہنچتا جو بندے کو اٹھا کے اخلاق وہاں پہنچا دیتا ہے اور اخلاق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے تھے وہ اس کی یاد میں روتے تھے اور جب بھی کوئی لمحہ آیا تو کسی اور کے سامنے دامن نہیں پھیلایا مگر جو بھی حالت ہو گئی سر فقط اس مولا کی بارگاہ میں جھکایا اقبال نے اسی لیے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب بندہ اس کی طرف رخ کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے تو ایک قدم آیا ہے میں تیری طرف 70 قدم چل کے آتا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین